پہنچے تو ان کی والدہ سے، اس زمانے میں کوئی پردے کے احکام نہیں اترے، ابتدائے شریعت ہے، کہ زید کی امی حضور کہاں ہے؟ اس نے آنکھوں میں کہا تیرے ساتھ تو تیری والدہ ہے، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں حضور کا راز کیسے بتا دوں؟ تو ابو بکر صدیق بھی ماں کے چہرے کو، جسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھ چکے تھے، کہ بتا دیں کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا وہاں جگہ ہے۔ اپنی اماں کو لے کر وہاں گئے، حضور پاک کو دیکھا، حضور نے انہیں دیکھا، نبی پاک کے گلے سے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خیریت معلوم کی، حضور پاک کو ہنستا مسکراتا دیکھا۔ تو ابو بکر صدیق نے ماں کو دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا تیری شرط پوری، اب دودھ پی لے۔ کہا ماں حضور کی زیارت کے بعد تو اب کوئی غم نہیں رہا۔ وہ دودھ حضور کو پیش ہوا، نبوت نے پیا، ابو بکر نے پیا، سب نے پیا، ابو بکر کی اماں نے پیا۔ اس موقع پر ماں کے دل پہ پھر برداشت سے باہر ہو گیا۔ کہا بیٹا میں نے دیکھ لیا تیرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، اگر واقعی ایسا ہی معاملہ ہے نا میں سمجھ گئی، پھر اپنے نبی سے کہہ کر مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ وہیں آ جائیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ ہے دار ارقم حضور کا مدرسہ۔ میں نے کہا نا مدرسے کی وصولیاں بتاؤں گا، ابو بکر کی اماں سلمہ ام الخیر یہ اس مدرسہ دار ارقم کی وصولی ہے۔ میرے دوستو اس پر بس نہیں ہے، دار ارقم وہ جگہ ہے جہاں پورے کفار نے مشورہ کیا تھا دار الندوہ میں بیٹھ کے کہ پیغمبر کریم کا کام تمام کریں گے، پھر سب نے اپنی بزدلی کا اقرار کیا، عمر کی بہادری کا اقرار کیا، پھر عمر کو بھیجا، عمر گئے، پہلے عمر کا ارادہ تھا تلوار سے کام تمام کروں گا۔ راستے میں ایک شخص ملے، انہوں نے کہا بہن بینوئی کے گھر تو جا، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے، فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن ہے، سعید بن زید ان کے بینوئی ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے گفتگو کی، بات کی، جو بھی وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ لیکن جب بہن نے تلاوت کی تو عمر کہنے لگا مجھے بھی دکھاؤ، کہ جی پہلے غسل کرو، غسل کیا، پھر قرآن پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ عمر کے دل پہ اثر ہوا، بینوئی کے ساتھ حضور کے دربار پہ آئے، ادھر پہلے خبر مل چکی تھی کہ عمر سر لینے کے ارادے سے آئے گا، تو حضرت پاک کے پہلوان چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیار تھے کہ جی میں دروازہ کھولوں گا، دیکھوں گا وہ کس ارادے سے آیا۔ حضور نے فرمایا حمزہ نہیں، ابھی تم نہیں، میں دروازہ کھولوں گا۔ حضور نے دروازہ کھولا، عمر سامنے تھے، سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا عمر کیا تیرے سینے میں اس دل کے اندر ابھی بھی اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا، تیرے مالک کی تمہیں فکر نہیں ہے؟ وہ ہاتھ کس کا لگا تھا جو انگلی اٹھائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کے چاند کو جو ٹکڑے کر دے، یہ پوری 5 انگلیاں عمر کے سینے پہ لگ چکی تھی۔ وہ کلمہ کیسے نہ پڑھتے، تلوار قدموں میں رکھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سنا یا نہیں سنا یہ واقعہ؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، یہ عمر کے اسلام کی وصولی حضور کا مدرسہ دار ارقم، یہ بھی یہاں کی وصولی ہے، یہ بھی یہاں کی وصولی ہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر کے مسلمان ہیں، نبوت کے اعلان کا 5واں سال ہے جب عمر ایمان لاتا ہے۔ تو بتائیں مجھے 5 سال تک 39 بندوں پر محنت ہے، وہ دار ارقم میں حضور اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، جس مدرسے کے مدیر حضور ہوں، جس مدرسے کے محتمم حضور ہوں، ان کے طالب علموں کی شان کیا ہو۔ اب توجہ رکھنا، میں یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی ایک لسٹ دے سکتا ہوں، لیکن میں وقت کو سامنے رکھ کے ایک جملہ اور کہتا ہوں، توجہ ذرا آئیے۔ اس مدرسے میں جن خوش نصیبوں نے پڑھا، جن خوش نصیبوں میں تعلیم و تعلم یہاں لیا، ذرا آئیے میں ان خوش نصیبوں کی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضور کے شاگرد کون ہیں؟ فیصل آباد کے غیوروں، مدرسے میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 جگہ ضروری ہے، نمبر 2 استاد ضروری ہے، نمبر 3 نصاب ضروری ہے، نمبر 4 طالب علم ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو مدرسہ ہے، مقام بھی ہو،
نصاب بھی ہو، شاگرد بھی ہو، استاذ بھی ہو، پھر مدرسہ بنتا ہے۔ آؤ اس دار ارقم پہ یہاں بھی 4 چیزیں ہیں، جگہ بھی ہے، شاگرد بھی ہے، نصاب بھی ہے، استاذ بھی ہے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان شاگردوں کو، ان کے مدرسے کو۔ ادھر استاذ وہ ہے جس کے ساتھ لفظ اللہ، شاگرد وہ ہے اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ، نصاب وہ ہے اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ، اور اس کے بعد جگہ وہ ہے اس کے ساتھ بھی لفظ اللہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں استاذ